حسن صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی محبت کا عہد اور اس کے پیار کو مستقبل کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی، اور یہ ہے کہ اس مذہب کے شعراء اور طریقے کے بارے میں جو عمدہ نصیحتیں کی ہے پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیریں کیا دی۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اور اپنے مجسمے کی پیروی اور اعتبار کو خدا کی محبت کا عہد اور اس کے پیار میں اس پر نگل ذریعہ بتایا۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے کام ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہے، اور سنت جس کو لفظی معنی راستے کے ہے، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصویر حدیث میں باصورت الفاظ درج ہے۔ غرض یہ کہ ایک سنت کی کامیابی تکمیل روحانی یہ جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت عام اشخاص جو کسی مذہب کے طلبے اعداد میں داخل ہوں وہ ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی قسم کے انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، باہمی دعوت اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور یا حکام بھی ضروری ہے، اور محکوم مطیع اور فرما بردار رعایا بھی امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام و پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے اپنے مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس سبق کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی سنت پر بھی چلنا پڑے گا اگر رائے راست پہ جانا ہے، اور اس کے بارے میں دیگر بخاری اور دیگر حدیث کے اندر اس کا جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکوا بکتاب، اور فرمایا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گمراہی نہیں ہوگی، لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا کہا، وہ فرمایا وہ کتاب اللہ و سنت رسول، فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول، فرمایا کہ جو ان دونوں چیزوں کو تھام لے گا اس کو وہ کبھی لن تضلوا، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ اب سنت کا معنی، اب یہ جو سنت ہے اسماء الحسنی، یہ بھی ایک سنت ہی ہے۔ اسماء الحسنی سرکار علیہ السلام کا جو سنت ہے، سنت طریقہ۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی تین چیزیں سنت کے اندر آتی ہیں۔ ایک سرکار علیہ السلام کا قول، ایک سرکار علیہ السلام کا فعل، اور ایک تقریر۔ تین چیزیں، مشکل ہے تھوڑی بات۔ سنت کیا ہے؟ جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو قول کہیں گے۔ جو سرکار علیہ السلام نے عمل کیا، یعنی جو عمل کر کے بتایا، وہ فعل ہے جسے آپ ورب کہتے ہیں۔ اور تقریر جس کو آپ سپیچ کہتے ہیں، یعنی کسی صحابی نے سرکار کے سامنے کوئی بات کی ہو اور سرکار نے وہ بات سنی، صحابی نے سرکار کے سامنے تقریر کی اور سرکار نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، وہ بھی سنت، اس کو حدیث کی ہے۔ تو گویا تین چیزوں پر مشتمل ہوا، سرکار کے قول اور فعل اور تقریر۔ تقریر سے مراد کسی صحابی نے سرکار کے سامنے کوئی بات کی، تو اب جب بات کی اور سرکار اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ اگر وہ بات غلط ہوتی یا اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو سرکار علیہ السلام اس کو منع فرما دیتے۔ اب سرکار نے اس کو منع نہ فرمانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس پر مہر لگ گئی ہے۔ ایک صاحب علم کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور صاحب علم اگر اس بات سے نہ روکے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب سرکار علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا منصب یہی ہے کہ جو چیز بڑی ہے اس سے روکنا، اور سرکار نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو تین یہ چیزیں جو ہوئی، قول، فعل، تقریر، تو گویا اس پر، اور سرکار نے فرمایا اقتدیت، فرمایا جو کس کی پیروی کرے گا فرمایا وہ جنت میں چلے گا۔ تو تین چیزیں، کوئی بھی عمل کرے
آپ نے کام کرنا ہی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، ہر کام جو کرنا ہے، ہر ورک کرنے سے پہلے اگر اس نام کے اندر سرکار کی سنت کو اگر شامل کر لیا جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی خوشبودی حاصل ہوگی. کیونکہ ہم نے رول میٹر بنانا ہے سرکار علیہ السلام کو، وہ کامل ہے. اور اگر ہم نے اپنے مقام دنیا میں بنانا ہے تو پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ ملے گا کہ سرکار کی سنت پر عمل کرنا. تو جو سرکار کی سنت پر عمل کرتا ہے اس کا نام دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کون جانتا تھا؟ لیکن جب سرکار کی ساتھ تعلق ہوا، سرکار کی سنت سے ان کا واسطہ صبح شام ہوا، تو آج ان کا نام نگروں بدل گیا. آج ان کا نام، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت سرکار سے ہو گئی. تو سنت جو بھی کام کرے، کھانا سنت کے مطابق، چلے سنت کے مطابق، جو بھی کام کرے سرکار علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. تو جو سرکار کی سنت پر عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اطیعوا اللہ وقد اطاع، فرمایا جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت. تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ سنت رسول. اور ہر شے قرآن میں موجود نہیں ہے، بہت سی چیزیں جو ہمیں سنت سے، حدیث سے ملیں گی. جیسے کہ نماز ہے نا، نماز پوری پڑھتے ہیں، نماز قرآن مجید کے اندر تو صرف کہا گیا نماز قائم کرو، لیکن اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، ہاتھ کانوں پر کس طرح لگانے ہیں اور کہاں تک لگانے ہیں، اور ہاتھ بانٹنے کیسے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جانے کی کیفیت کیا ہے، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، یعنی جس کو کوما سیدھے ہاتھ کھڑے کرنے وہ کوما کہا جاتا ہے، وہ کس طرح ہونا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے. یہ سرکار علیہ السلام کی ہمیں سنت سے پتہ چلے. اور اس کی حدیث بخاری کے اندر ہے، اور سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو. تو اب تو گویا یہ ہمیں پیروی کہاں سے ملی؟ سنت سے. ورنہ نماز قرآن کے اندر تو صرف نماز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز یہ نہیں کہا گیا کہ کس طرح پڑھنی ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دو، لیکن کتنے پرسنٹ دینی ہے اور کتنے فیصد نہیں دینی ہے اور کب نکالنی ہے، سال بعد نکالنی ہے، وہ سنت سے پتہ چلے گا آپ کو. قرآن کے اندر حج کرنے کا حکم ہے، لیکن حج کا طریقہ نہیں ہے. وہ حج کا طریقہ آپ کو سنت سے ملے گا. حج کا طریقہ سنت سے ملے گا. کس صورت کے اندر آپ نے احرام کب باندھنا ہے، احرام پر پابندیاں کب ہے، یہ بہت فقہی مسئلہ ہے کہ اب اس صورت میں کس صورت میں اس پر دم آتا ہے، کس صورت میں اس پر دم نہیں آتا. احرام کی صورت میں خوشبو نہیں لگانی ہے، خوشبو نہیں لگانی، صابن نہیں لگانا، خوشبو والی چیز نہیں کھانی. یہ سارے لوازمات ہیں. اگر کر لیا تو اس پر کفارہ دینا اور کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، یا جو دینا ہے یا کھجور دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے ملیں گی. تو گویا صرف قرآن مجید کے اندر کچھ باتیں اشارت ہے اور اس کی تفصیل سرکار علیہ السلام پر چھوڑ دی، وہ سنت پر ہمیں، وہ سرکار علیہ السلام. گویا ہم اگر کہیں کہ ہم قرآن مجید کو بغیر سنت، بغیر حدیث کے سمجھ لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ ہمیں یہ کہا کہ آج یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے. یہ کہنا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو یہ جو سرکار نے کہا کہ یہ جو آج سورت نازل ہوئی ہے، تو پہلے حدیث کو مانا یا پہلے قرآن کو مانا؟ کیونکہ پہلے حدیث کو مانا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر یہ نازل ہوئی ہے، تو پہلے اس بات پر مانا کہ یہ سرکار پر نازل ہوئی ہے. تو پہلے یہ جو کہا ہے مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ تو حدیث ہے، سرکار کا قول ہے نا، تو پہلے حدیث کو مانا پھر قرآن کو مانا. گویا ہم نے حدیث قرآن ہی کے ذریعے ملی. یہ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ سورت کو سب سورت کے اندر یہ آج مجھ پر نازل ہے، اقرا بسم اللہ مجھ پر نازل ہوئی ہے. تو سرکار نے پہلے فرمایا، تو زبان پاک سے جو فرمایا تو پھر وہ قول ہے، تو پہلے قول کو مانا، تو پہلے حدیث کو مانا پھر قرآن کو مانا. کیونکہ ہمیں قرآن کو وہ سرکار علیہ السلام کے ذریعے ملا نا. پہلے ہمیں سرکار علیہ السلام کے ذریعے قرآن ہمیں ملا، تو اس کی عطا جو کرے گا فرمایا کہ اس میں لے گا. تو یہ سرکار علیہ السلام سے جو سنت ہے
اس لیے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جس نے سرکار سے محبت کی فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اس کی حدیث کی شرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنت کتنی اہم ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ متا صاحب. تو فرمایا کہ آپ نے تیاری کی؟ صحابی نے سوال کیا تھا. تو فرمایا کہ اب حالانکہ صحابہ جو ہیں صحابہ کا عمل تو کامل ہے کیونکہ وہ نمازوں میں طہارت میں ہر شے میں آنا ہے، تو پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری اتنی خاص تیاری نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے. اور کیا فرمایا جو عبادت جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ المرء مع من احب. المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور جب محبت کرتا ہے تو پھر سنت پر بھی پیروی کرے گا. جو محبت کرتا ہے وہ سنت کی بھی پیروی کرے گا. تو آپ نے اپنی زندگی شب و روز گزارنی ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں خوشبودی حاصل ہوگی. اس چیز کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. قرآن پاک میں جیسے آپ نے کہا ہے حکم دے دیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم اس پہ عمل کیسے کریں. تو ہمیں حدیث کو پڑھنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس کی تشریح کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ اب ہمیں یہ آپ کوئی بھی آیت ہے کسی بھی آیت کا آپ شان نزول دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں